اس کا کانسیپٹ ہے ہندوؤں کے پوائنٹ آف ویو سے، اپنا فرض انجام دو کیونکہ عمل کرنا بے عملی سے بہتر ہے۔ ہندو فلسفے میں دھرم، فرض اور ارتھ جائز دولت پر زور دیا جاتا ہے۔ بدھ مت میں بدھ مت کی 8 راستوں کی پکیزہ راہ میں سے ایک ہے صحیح ذریعہ معاش جو کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ بدھزم کا ہمیں کانسیپٹ ہے۔ اسلام میں قرآن میں بڑی واضح ہدایات ہے اس بارے میں کہ زمین میں جو کچھ حلال اور پاک ہے اسے کھاؤ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اور ورنہ حاکموں کو رشوت دو تاکہ تم دوسروں کا مال نہ حق نہ کھا جاؤ، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی صفاتی ناموں میں سے رازق ہے، ایک نام رازق ہے یعنی روزی دینے والا، رزاق یا رازق وہی مطلب ہی، یعنی اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جائز کمائی کا باقاعدہ ایک کو گارنٹی کیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے سے شروع کریں، اور جب ہم سب اپنے سے شروع ہوں گے تو معاشرہ خود بخود میرا خیال ہے کہ بہتر ہو جائے گا۔ میں بس یہی مجھے اجازت دیں ایک سیکنڈ۔ یہ مودودی صاحب کا تھیسس ہے، جماعت اسلامی کا تھیسس ہے کہ اگر انڈیویجول ٹھیک ہو جائے گا معاشرے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یعنی میں ہمیشہ نظام لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ وہی بندے جو پاکستان میں انہوں نے گند مچایا ہوتا ہے، دبئی جا کے 15 منٹ میں سیدھے ہو جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو کینیڈا کے ایئرپورٹ سے اترتے ہیں آ کے اس معاشرے کا حصہ بنتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں۔ انڈیویجول سے یہ جماعت اسلامی کا یہ تھیسس فیل ہو چکا ہے۔ جب تک آپ ایک قانون باقاعدہ پروفیشنل طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے نہیں بنائیں گے، سب پر ایکول لیول پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، لوگوں میں وہ نہیں آئے گی۔ جدھر ناانصافی ہوگی دوسرا اس کا نقل کرنے میں صرف ایک صاحب میں اس کا جواب دے دوں چونکہ میرے سوال کا جواب انہوں نے دیا۔ صاحب بات یہ ہے کہ کینیڈا کا ایک قانون ہے، کینیڈا میں ہم سب ہیں۔ آپ نے بات کی، میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن میں اپنی بات کہتا ہوں کہ اگر میں کسی کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ دے رہا ہوں کسی بھی چیز کا، اور اگر وہ مجھ سے کہتا ہے یہاں کا قانون بہت اچھا ہے، یہااں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، یہاں سب کچھ بھی ہے، لیکن اگر میں کانٹریکٹ دیتا ہوں 10,000 کا کسی کو اور وہ کہتا ہے کہ صاحب اگر آپ GST پے کریں گے تو ہم آپ کو رسیٹ دیں گے، اگر آپ نہیں پے کریں گے تو میں کیش آپ ہمیں دے دیں، I'll go for cash۔ میں انسانیت کی آبرو رکھی گئی، حلال رزق میں انسانیت کی آبرو رکھی گئی، علم و ہنر رکھا گیا اور جستجو رکھی گئی۔ دوسرا شے کہ ہے دین کے ارکان میں بے حد اہم رزق حلال۔ لوگ کہتے ہیں عام طور پہ 5 رکن ہیں، میں کہتا ہوں رزق حلال بہت بڑا رکن ہے جس کو ہم ذکر نہیں کرتے۔ ہے دین کے احکام میں، ارکان میں بے حد اہم رزق حلال، تاکید ہے حاصل کرو زیادہ و کم رزق حلال۔ اور پھر کہا کہ اگر پاکیزہ روح بن کے ہی رہنا چاہو دنیا میں، اگر پاکیزہ روح بن کے ہی رہنا چاہو دنیا میں، تو اپنے جسم کو پاکیزہ کھانے سے صدا پالو۔ ایک اور شعر ہے کہ یہ دعائیں اور عبادت ہو نہیں سکتی قبول، یہ دعائیں اور عبادت ہو نہیں سکتی قبول، ہونے والے میں اگر شامل کوئی رزق حرام۔ ایک اور شعر ہے کہ مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، خدا وسعت رزق حلال دے۔ ایک اور شعر کہ جو کھائے اور کھلائے گا لقمہ حرام تر پیارے، تو لازم ہے کہ گھر گمراہیوں سے پٹ جائے۔ عقل کی گمراہیوں کا ہے سبب رزق حرام، عقل کی گمراہیوں کا ہے سبب رزق حرام، علم و حکمت اور ہدایت کا سبب رزق حلال۔ اور شعر کے ارے ناداں نوالا تر اور عیاشی نہیں ہے راہ کی منزل، ارے ناداں نوالا تر اور عیاشی نہیں ہے راہ کی منزل،
راہ منزل کی، اگر ہو رزق میں تیرے کسی کے حق کا بھی سکہ، اور نظام مملکت میں ہے دیانت اور امانت کا بڑا حصہ۔ نظام مملکت میں ہے، آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں کہ نظام مملکت میں ہے دیانت اور امانت کا بڑا حصہ، بنا عدل و صداقت کے ہے قوموں کی تباہی اور بربادی۔ کہتے ہیں کسی اور کی دولت کو چرا کر ہو جو حاصل، اس رزق کے ہر طور و طریقے کو مٹا دے، اور عشق خدا رسول کی بنیاد ہے یہی، تیری رگوں میں ہو لہو رزق حلال کا۔ اور ایک شعر اور کہ چاہے اگر خدا کی محبت ہو بے حساب، چاہے اگر خدا کی محبت ہو بے حساب، پھر سو ہوس سے دور رہ رزق حلال پہ گزار۔ اور قربت خدا رسول کی ملتی انہی کو ہے، قربت خدا رسول کی ملتی انہی کو ہے، نوری لہو رگوں میں ہو رزق حلال سے، نوری لہو رگوں میں ہو رزق حلال سے۔ اور رزق حلال بخشتا ہے جسم کو بھی زندگی، روح کو ملتی ہے اس سے تازگی و روشنی۔ معاملات ہیں اس کو صحیح طریقے سے کرنا، اور یہی رزق حلال ہے۔ یا آفس کو پیمنٹ کر رہے ہیں، یہ تو بہت نیرو رزق تو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت اچھا جی، شیخ صاحب کے بعد آپ۔ جی یہ عامر امیر صاحب کی ایک غزل ہے، یہ میں پیش خدمت کرتا ہوں۔ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا۔ غرور پرور انا کا مالک کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، غرور پرور انا کا مالک کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو میں جیسے چاہے لگاؤں بازی، تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ اسپورٹس سینٹر والے فنکشن کے لیے تیار کی تھی، تمہارا عاشق تمہارا مخلص تمہارا ساتھی تمہارا اپنا، تمہارا عاشق تمہارا مخلص تمہارا ساتھی تمہارا اپنا، رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں جب تمہارا تو میں تمہارا۔ تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں، تمہارے ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں، اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا۔ یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے، یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے، تمام چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا۔ تھینک یو سو مچ۔ مووی کلپ لے رہا ہوں، ویڈیو بنوائی جی۔ آپ بھی چڑھ جائے صوفے پہ۔ ویڈیو بننی نا، آپ ویڈیو بنا رہے ہو یار؟ ویڈیو میں آئیں گے کیمرے میں تو نہیں آتے یار، ویڈیو میں آپ لوگ چیٹیوں کی طرح آ رہے ہیں تو فوٹو میں کیا آئیں گے؟ لوگ ہیں نا،